بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بصیرت کے ساتھ آپ کا میزبان طاہر حمید تنولی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے فاتحۃ الکتاب، قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ، وہ سورہ جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوا، جسے ام القرآن کہا گیا۔ اگر ہم اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو دیکھیں تو یہ اپنی جامعیت کے لحاظ سے اس درجے پہ فائز ہے کہ قرآن مجید کے تمام علوم کا اجمال اس صورت میں سمٹ آیا ہے۔ پورا دین کیا ہے؟ اگر دین کے تصور کو جامعیت کے ساتھ ہم سمجھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین وہ بنیادی تصورات ہیں جن میں سے اگر ایک کو بھی آپ الگ کر دیں تو دین کا کلی تصور آپ کے پاس موجود نہیں رہتا۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی طرف سے آنے والے رسولوں کی حقانیت، رسالت اور آخرت کہ زندگی مرنے پہ ختم نہیں ہوتی۔ ان تینوں کا تذکرہ اور احاطہ ہمیں سورہ فاتحہ میں ملتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ میری ضروریات کیا ہیں، میرا اس کائنات سے ربط کیا ہے اور اپنے خالق سے ربط کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ اور اس کی تفصیل بھی اجمال کے ساتھ اس سورہ پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ میرے دل کے مدعا کا بیان بھی ہے، ذات خداوند سے میرا کلام بھی، اور اللہ کی طرف سے اس کلام کا جواب بھی۔ اسی لیے اس سورت کے اتنے نام ہیں کہ جس نام پہ آپ غور کرتے چلے جاتے ہیں، معارف کی، آگہی کی اور معانی کی ایک نئی دنیا کھلتی چلی جاتی ہے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں اسی پہلو کو، سورہ فاتحہ کو سمجھنا ہے، اس کے مختلف معارف سے آشنائی حاصل کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب رضا الدین صدیقی صاحب، جن سے ہم نے اس صورت پہ بات کرنی ہے، اور حسب معمول ہمارے ساتھ طلباء بھی موجود ہیں، اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے عبدالاحد بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ اکبر سلطان ہیں، ان کے ساتھ کاشف سہیل ہیں اور عادل احمد ہیں۔ صدیقی صاحب قبلہ، سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا اور فاتحۃ الکتاب بھی، اس کی اتنی جامعیت اور اس کی اتنی فضیلت، کچھ اس پہ آپ ارشاد فرمائیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے اپنے تمہیدی کلمات میں ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں جو مضامین تفصیل کے ساتھ ہیں، سورہ فاتحہ میں وہ اجمال کے ساتھ ہیں، اور اس اجمال میں بھی ایک کائنات امکان ہے معنی کے معنی کی حوالے سے۔ جامعیت جی، ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ بوجھ سے بھر جائیں۔ اللہ اکبر، تو یہ اس کی معنی کے امکانات ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک عظیم و شان صورت ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، خود قرآن نے اسے سب المثانی کہا، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اچھا صدیقی صاحب، شاید یہ واحد مثال ہے کہ قرآن مجید نے کسی صورت کا نام کسی دوسری سورہ میں خود بیان کیا ہو، یہ واحد مثال ہے۔ یہ اس کی ایک عظیم و شان صورت ہونے کی نشانی ہے۔ بہت سی احادیث اس کے بارے میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، سب قومتوں کو نہیں دی گئی۔ اور قرآن میں بھی اس کی مثل کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اور یہ اسی لیے اسے قرآن کا گویا کہ یہ ایک دیباچہ ہے۔ اور صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس کے 22 نام ہیں، جو کہ قرآن کا بیان کردہ ایک نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ احادیث پاک میں اس کے بہت سے اسماء ہیں۔ اسے ام القرآن کہا گیا ہے، ام الکتاب کہا گیا ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، یہ سورہ دعا ہے، شفا ہے، کنز ہے، وافیہ ہے، کافیہ ہے، رقیہ ہے۔ رقیہ ہے۔ جی، تو یہ سارے نام جو ہیں وہ اس کے عظیم الشان صورت ہونے کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ اس کے بہت سے پہلو بیان کیے گئے اور بہت سے اس کے محاسن بیان کیے گئے، اور قرآن پاک کے تمام جو مضامین ہیں ان کے لیے گویا کہ یہ ایک دیباچے کی صورت ہے، اور انسان کو وہ ایک دین کا جو بنیادی فہم ہے وہ چند ہی لمحوں میں جب اس کی انسان غور و فکر سے تلاوت کرتا ہے تو اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ہر نماز میں
رکھا گیا. یہ سورۃ الصلاۃ بھی ہے کہ یہ نماز کی صورت ہے. اس کے بغیر کی نماز نہیں ہر ہوتی. رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے اور اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. تو یہ یقیناً اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے. یہ دیکھیں کہ جو قرآن اس سورہ پاک کا اسلوب ہے یہ دعا کا اسلوب ہے. انسان اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقصد پیش کرتا ہے اور وہ بڑا جامع اور مانع ہے جی. اور وہ جس کے لیے انسان آیا ہے, جس کے لیے اس کی تخلیق کی گئی ہے. تو یہ اگر اسے سورہ دعا کے حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ گویا کہ تمام دعاؤں کا خلاصہ ہے. اور جو دعا اس کا سورہ ادب پاک بھی میں ہے, دعا کا اسلوب بھی ہے کہ دعا کرنی کیسے ہے. دعا کرنی کیسے ہے. اور اس میں یہ ایک چونکہ کامل نظام زندگی کی طرف اشارہ کرتی ہے تو یہ راز بھی پوشیدہ ہے کہ ایک کامل نظام زندگی کی ضرورت خود انسان کو ہے. دعا اسی چیز کی جاتی ہے نا جو انسان سمجھتا ہے کہ مجھے ایک ضرورت ہے. تو یہ دیکھیے کہ کیسے انسان کے لاشعور میں یہ بات شروع میں بٹھا دی گئی ہے کہ یہ دین, یہ کتاب, یہ اسلوب حیات یہ در حقیقت انسان کی ضرورت ہے. یہ اس کی فطرت کا وہ تقاضا ہے کہ جو اسے حاصل ہو اور وہ زندگی کو ایسی کامرانی کے ساتھ ہمکنار کر سکے کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے. تو یہ اس کے اپنے اندر کا تقاضا ہے. اسے امر کے اسلوب میں بھی کہا جا سکتا تھا نا. اس میں کوئی نواہی کا اسلوب بھی اختیار کیا جا سکتا تھا. یہ ساری باتیں جو ہے وہ اوامر اور نواہی میں کی جا سکتی تھی یا خبریہ انداز میں بھی اسے کہا جا سکتا تھا. لیکن یہ اظہار بندگی کا انداز ہے, انشاء بھی بیان کیا جا سکتا تھا, لیکن اس کو دعا کے اسلوب میں رکھا ہے بندگی کے اسلوب میں, تاکہ انسان اچھی طرح یہ جان لے کہ یہ اس کے اندر کا تقاضا یہی ہے. اس کی فطرت کا اصل تقاضا جو ہے وہ یہی ہے, وہ نظام زندگی جو سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا. تو یہ انسان سے کہلوایا گیا کہ میں ایک اللہ سے وابستہ ہوں, وہ اللہ جو کہ رب العالمین ہے, جو رحمان اور رحیم ہے, جو مالک یوم الدین ہے. میں اس کی بندگی کرتا ہوں, اس سے میں استعانت کرتا ہوں اور اس سے میں یہ تقاضا کرتا ہوں کہ مجھے صراط مستقیم کا عرفان عطا ہو. تو انسان سے کہلوایا گیا نا تاکہ انسان کو اچھی طرح یہ باور ہو جائے کہ اس کی ضرورت اسے ہے. اللہ کو بندوں کی ضرورت نہیں ہے, بندوں کو اللہ کریم کی ضرورت ہے. قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے سورہ فاتحہ سے, اور سورہ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے حمد سے. تو یہ حمد سے آغاز کرنا اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں کہ اس میں اعلان یہ کیا گیا کہ میرا ایک معبود ہے. کہا گیا نا کہ ایاک نعبد, اور اس کی ترکیب میں اپنا ایک حسن ہے کہ ایاک نعبد میں ایک کمال درجے کی وابستگی بھی ہے اور اپنی عبادت اور ذات کی نفی بھی ہے, جس کا ہم آگے چل کے بیان کریں گے جی. تو اور پھر یہ کہا گیا کہ میرا معبود بھی وہی ہے اور میری زندگی کی ساری ضرورتوں کا اصل کفیل بھی وہی ہے. اور یہ اعتراف کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دامن طلب دراز کیا گیا اور اس سے ہدایت مانگی گئی. تو ایک معبود ہے, عبادت کا بہت تصور ہے. لوگ جو مغالطہ آرائی کر گئے زندگی کے معاملات میں, انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق بھی اپنے معبود اختیار کیے. لیکن قرآن پاک نے جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک اشارہ کیا کہ معبود ہونے کا استحقاق وہ ذات رکھتی ہے جس کی حمد ہو سکے. جس کی حمد نہیں ہو سکتی وہ معبود ہونے کا استحقاق ہی نہیں رکھتی. وہ اللہ جس کی حمد ہو سکے, جس کی حمد نہ ہو سکے اس میں یہ استحقاق ہی نہیں ہے کہ اسے اپنا معبود بنایا جائے. اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ کون سی ذات ہے جس کی حمد ہو سکتی ہے. وہ ذات اللہ کی ہے, لفظ اللہ کی اپنی ایک معنویت ہے, اور اس کی اوصاف حمیدہ جو ہیں وہ نمایاں بیان کر دی گئیں کہ وہ ذات حمد کا استحقاق رکھتی ہے کہ جو رب العالمین ہو, جو رحمان اور رحیم ہو, اور جو مالک یوم الدین کی منزلت جسے حاصل ہو, جس میں یہ تین بنیادی اوصاف نہ ہوں, یعنی ربوبیت, رحمت اور عدالت. وہ ذات معبود ہونے کا استحقاق ہی نہیں رکھتی, نہ اس کی حمد کی جائے گی, نہ اس کی حمد کی جائے گی. تو سب سے پہلی بات تو اس میں بنیادی نقطہ یہ کہ جس کی حمد نہ کی جا سکے اسے اپنا معبود
بنایا نہیں جا سکتا۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے ہر امکان کو اس ایک لفظ سے ختم کر دیا ہے، اور یہ اوصاف جمیلہ بیان کر کے ختم کر دیا ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ ایک کامل تصور مل ہی نہیں سکتا الہ کا۔ آپ جتنے بھی کائنات میں موجود تصور ہیں، جب انہیں ان کا جائزہ لیں تو ان میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی سکم نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں ایک خلا نظر آئے گا۔ اور جو قرآن پاک نے ایک معبود کی فضیلت بیان کر دی ہے، یہ اس بلندی پہ ہے اور یہ اس سطح کی بات ہے کہ اس میں کسی قسم کا آپ سکم تلاش ہی نہیں کر سکتے، اور نہ اس حیثیت کی کا کوئی معبود کائنات میں آپ کو مل سکتا ہے۔ تو اب یہ حمد کیا ہے، اور حمد کو معرفہ ذکر کیا گیا ہے جی۔ حمد جو ہے وہ ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں تعریف۔ ہماری اردو کا دامن محدود ہے، ہم ثنا کو بھی تعریف کہتے ہیں، ہم مدح کو بھی تعریف کہتے ہیں، ہمارے نزدیک مدحت جو ہے وہ بھی تعریف ہے، ہمارے نزدیک شکر جو ہے وہ اس کا بھی اصل ترجمہ تعریف ہی ہے، حمد کا ترجمہ بھی وہ تعریف ہے۔ لیکن عربی زبان میں ان میں فرق ہے، ثنا میں، شکر میں اور حمد میں ذرا فرق کیا جاتا ہے۔ صدیقی صاحب ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو یہ چونکہ بات آدھے میں نہ رہ جائے، اس کو پھر بعد میں کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ قرآن مجید کا آغاز اور حمد سورہ فاتحہ کا آغاز، اور حمد کا حق جس نے ادا کیا وہ ہیں احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ نسبت ہے جس سے ہم نے سورہ فاتحہ کے معرف تک پہنچنا ہے۔ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدیقی صاحب قبلہ آپ فرما رہے تھے کہ اردو زبان کی جو تنگ دامانی ہے، الفاظ کا کم ہونا، تو یہ حمد کے معنی کا اس طرح احاطہ نہیں کر سکتا کہ حمد کی حقیقت کھل جائے۔ تو حمد پھر ہے کیا، کیسے سمجھیں گے؟ جی، حمد عربی زبان میں کہتے ہیں کہ الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، علی الجمیل الاختیاری، کہ ایک ایسی تعریف جو کسی کے زبان سے کی جائے اور کسی کے جمال اختیاری پہ کی جائے۔ اتنا مشکل کام ہے، اس لیے دوبارے کو توفیق نہیں ملتی۔ تو دیکھیے کہ اس میں تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جمال پہ تعریف، وہ حمد ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب آپ تعریف کر رہے ہیں تو سامنے کچھ ہے، مصنوعی اور کھوکھلا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حسن ہے، ٹھیک ہے، لفاظی نہیں ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، جو ہر طرح سے صاحب کمال ہے، ہر پہلو سے صاحب کمال ہے، جس میں کمال ہی کا تصور ہے، جمال ہی کا تصور ہے، اس ذات کی تعریف کو حمد کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے الہ کا تصور جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، جس میں کوئی بے اختیاری نہیں ہے، جو کسی میدان میں پسپا نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ دیکھیں کہ معبود کے جو تصور ہمارے سامنے پیش کی گئے، مظاہر قدرت ہے نا، کہیں نہ کہیں وہاں بے اختیاری نظر آتی ہے، جو ان کی داستانیں ہیں کہیں نہ کہیں وہ پسپا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جی، اور کہیں نہ کہیں جا کے ان کا دائرہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسے معبود کی بات کر رہا ہے جس میں کسی بھی حوالے سے کسی بھی جگہ پہ کوئی نقص، کمی، کجی موجود ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو اپنے جمال میں صاحب اختیار ہو۔ ایک تصور یہ بھی ہے نا کہ یونان کے فلاسفہ کا کہ اللہ نے کائنات کو بنا تو دیا لیکن اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ارتقاء کا ایک عمل ہے جو خود بخود جاری و ساری ہے، اور وہ عقل اول ہے جس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ سلسلے جو ہے وہ شروع ہو گیا، اب شروع ہو گیا۔ شروع اللہ سے کائنات ایک غیر ارادی طور پر جو ہے وہ جاری ہو گئی، اس کے بعد اب اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جی۔ لیکن کہا گیا کہ نہیں، وہ جمال اختیاری کا مالک ہے، وہ جس وقت چاہے جو ہے وہ اپنا تصرف کر سکتا ہے، اپنی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے، کوئی چیز بھی کسی وقت بھی اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ الثناء باللسان میں بھی ایک معنویت ہے کہ انسان جب کائنات انفس و آفاق پر غور کرتا ہے اور کائنات میں غور کرتا ہے تو اللہ کی حمد زبان پہ جاری ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اظہار کھل کے بہرحال ہوتا ہے۔ تو حمد میں جو ہے یہ اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا الف لام جو ہے یہ استغراق کے لیے بھی ہے اور جنس کے لیے بھی ہے۔
یعنی کوئی بھی آپ تعریف کریں گے تو وہ در حقیقت اللہ ہی کی طرف لوٹے گی. استغراق کا مطلب یہ ہے یہ جملہ تعریفوں کا احاطہ کرنے والا ہے، احاطہ کرنے والی ہے. کسی چیز کی سے بھی آپ مائنس نہیں ہو تعریف سکتے. کریں گے جی. تارے ٹوٹے تو فضا میں تیری آہٹ گونجی، چاند نکلا تو تیرا چہرہ زیبا دیکھا. کسی بھی حوالے سے کسی کی بھی تعریف کریں گے تو وہ در حقیقت اس کے سانے کی طرف ہی لوٹ جائے گی. جو اس پہ قادر ہے اس کی طرف ہی لوٹ جائے گی، خالق کی طرف ہی لوٹ جائے گی جی. اور اگر الف لام جنس کا ہو تو فی الاصل تعریف کا مستحق ہی وہ ہے. جو جن سے تعریف ہے وہ ہے ہی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. کسی بھی اسلوب میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو، تعریف کا مستحق اگر کوئی کائنات میں ہے، حمد کا مستحق ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس ایک اختیار سے اور حمد سے جتنے بھی باطل اوہام تھے نا، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتمہ کر دیا. ہم دیکھیں کہ ہمیں کہیں یہ تصور ملتا ہے، کچھ فلسفے کے مکتبہ فکر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا تصور جو ہے وہ ابتدا میں نہیں تھا، بلکہ بعد میں یہ خوف کا نتیجہ ہے جو جس کے نتیجے میں خدا کا تصور آ گیا ہے جی. لوگوں نے دیکھا کہ آندیاں آ رہی ہیں، سیلاب آ رہی ہیں، مظاہر فطرت جو ہیں وہ بجلیاں چمک رہی ہیں، تو کوئی بڑی طاقت ہونی رعد چاہیے. ہے، تو وہ پھر ایک خوف ہے. تو ایک بڑی رفتہ رفتہ یہ چھوٹے چھوٹے خوف جو ہے وہ ایک بالا تر ہستی کے خوف کی صورت اختیار کر گئے جی. کچھ نے کہا کہ یہ جو انسانی جبلت کی تسکین نہیں ہو سکتی تو یہ اصل میں اس کی وجہ سے ہے جی، کہ آج آپ خواہشات سے دستبردار ہو جائیں، کل کو کوئی جو ہے وہ دے دے گا. اور کچھ نے کہا کہ یہ تو ہے ہی بالادست طبقوں کی سازش کا نتیجہ. انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ مطمئن کر دیا، بزی کرنے کے لیے تصور دے دیا بیزی معاذ کرنے اللہ. کے لیے جی. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ سارے اوہامات کا اس ایک لفظ حمد سے جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے. اور کہا گیا کہ حمد اس کی ہے جو کہ اللہ ہے، حمد اس کی ہے جو اللہ ہے. یہاں ایک نشست میں یہ ذکر کیا گیا کہ لفظ اللہ اپنے اندر معنویت یہ رکھتا ہے کہ یہ علم ہے یا یہ کسی سے مشتق ہے. اور اگر یہ علم ہے یا مشتق ہے، پہلے تو یہی تعین نہیں ہے، تو جس کے نام کے بارے میں تعین نہیں ہے کہ اس کا اصل معنی کیا ہے، اس کی ذات کا تعین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کسی تعینات میں نہیں آتا. تو جب آپ ایک ایسے الہ سے وابستہ ہو جائیں گے جو کسی تعینات میں نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس معبود کو ماننے والے میں بھی آفاقیت پیدا ہوگی. جی، دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی. تو ایک ایسے اللہ کو ماننے والے ہیں جو کہ جس میں کوئی تجسیم نہیں ہے، جس میں کوئی حدود نہیں ہے، جو کسی صورت میں متشکل نہیں ہوتا، جسے کسی تشبیہ اور مثال سے سمجھایا نہیں جا سکتا. اور جو مشتقات لفظ اللہ کے بیان کیے گئے ان میں بھی تحیر ہے، ان میں بھی بے کناری کے ہی سارے معنی ہیں جی، کہ جس میں کوئی اس کی صفت کو کسی ہم حد میں متعین نہیں کر سکتے. تو حمد ایک ایسے اللہ کی ہوتی ہے کہ جس کے اسم کے بارے میں ہم کوئی حتمی اور یقینی تعین نہیں کر سکتے، تو اس کی ذات کے بارے میں کیسے تعین کر سکتے ہیں؟ اس کی قدرت اور اختیار کے بارے میں کیسے تعین کر سکتے ہیں؟ جو ہم سوچتے ہیں وہی بنتے ہیں نا. تو جب ایک ایسے معبود کے بارے میں سوچیں گے کہ جو کسی تعینات کی حدود میں آتا نہیں، تو پھر ایسے معبود سے وابستہ ہونے والا بھی تو اپنے اندر ایک آفاقی سبحان اللہ. وابستگی کو پائے گا نا. پائے گا بالکل. بندہ مومن کا نقطہ نظر آفاقی ہوتا ہے، اس کا نقطہ نظر آفاقی ہوتا ہے. جیسا کہ اقبال نے کہا کہ جو انبیاء کرام کا مطمع نظر ہے اور جو ان کا ویژن ہے وہ ایک آفاقیت پہ مبنی ہوتا ہے. وہ تو کیوں؟ اس لیے کہ ایک الہ ایسا ہے جو کسی حدود اور قیود میں نہیں ہے. آگے پھر دیکھیے کہ جو اس کے اوصاف بیان کیے گئے، تو اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین ہے. ایک آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ اس کی آفاقیت سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کا اظہار بھی ہوتا ہے نا. سب سے زیادہ بندگی کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہوا، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد ہیں. محمد ہیں جی، کیا بات ہے. وہ محمد ہیں. محمد بھی تو حمد سے ہے نا، بلکہ تحمید سے ہے. تحمید میں ایک گنا زیادہ معنی پایا جاتا ہے. اس کی وجہ کسی نے بڑی لطیف بیان کی کہ اللہ کی حمد تو کرنی ہے نا مخلوق نے، اور جو وہ خود اپنی حمد کرتا ہے اسے کوئی مخلوق تو جانتی نہیں جی. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی ستائش خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے جی، جن کی ذات پہ اللہ کریم درود ارسال فرماتا ہے. اللہ اکبر. وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. گویا آپ وسلم کی ذات پاک سراپا حمد ہوئے، سراپا حمد ہو گئی. کیونکہ وہ اللہ احمد بھی ہیں. کی تخلیق کا نمونہ کامل ہیں. جی ہاں. تو جو قرآن کا پہلا لفظ ہے اسی سے اشتقاق جو ہے وہ اس میں محمد کا ہے. اس میں محمد کا ہے.
کیوں کہ وہ جب اظہار ہے نا بندگی، جب انسان اس ذات والا تبار کی کرتا ہے تو اس کے اوصاف کا وہ آئینہ بنتا چلا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ بندگی کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے یہ ہیں ہی محمد۔ ان سبحان سے اللہ۔ زیادہ اظہار کہیں اور اس کی صنائی کا اور قدرت اچھا کا صدیقی اور صاحب کمالات دیکھیں، کا ہوا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی دو اسم پاک ہیں وہ حمد سے متعلق ہیں۔ ہم سے متعلق آپ ہیں احمد کہیں جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، محمد کہیں قرآن مجید نے بیان کیا، تو دونوں حمد سے جا کے جڑتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ذات کہ جس کی ستائش اللہ نے کی، یا وہ ذات جو اللہ کی ایسی ستائش کر رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی ستائش کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان سے زیادہ اللہ کو جاننے والا نہیں ہے، ان سے زیادہ اللہ کا عرفان رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جو ستائش وہ اللہ کی کر رہے ہیں، جو حمد اللہ کی وہ فرما رہے ہیں، ان سے بہتر کوئی کائنات میں حمد کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو ان کی ستائش ہو رہی ہے اس سے بڑھ کر مخلوق میں کسی کی ستائش ہو ہی نہیں ہو رہی۔ نہیں سکتا۔ محمد اسے ہی کہتے ہیں نا کہ الذی یحمد حمدن بعد حمدن، جس کی بار بار حمد ہو، تعریف کی جائے۔ بار بار تعریف کرنے میں راز کیا پوشیدہ ہے۔ بار بار اسی کی تعریف ہوتی ہے کہ جس کی تعریف کا کبھی کنارہ نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار آپ تعریف کریں تو پھر بھی یہ محسوس ہو کہ ابھی کچھ باقی ہے، پھر آپ اپنی ساری امکانی صلاحیتوں کو صرف کریں اور اس کی تعریف کریں، اور پھر منزل مقصود پہ پہنچیں تو پھر بھی آپ کہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا۔ جی، تو جس کے کمال کی آخری منزل آ جائے وہ محمد ہو ہی نہیں سکتا۔ محمد ہے ہی وہ جس کی ستائش بار بار ہو، نئے اسلوب میں ہو، نئی توانائی کے ساتھ ہو، پھر بھی حق ادا نہ ہو، وہ محمد ہے۔ صدیقی صاحب یہ عجیب حسن ہے سورہ پاک کا کہ ابتدا ہی میں توحید و رسالت کا ایک جامعیت کے ساتھ تذکرہ آ گیا۔ جی یہی تو اس کی جامعیت ہے نا، کہ اس کے ایک ایک لفظ میں جو ہے وہ معاش اور معاد کے سارے مسائل بیان کر دیے، توحید کو بھی بیان کیا اور رسالت کو بھی بیان کیا، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو وصف ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ صدیقی صاحب ایک بریک کا وقت ہے، اس پہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے ایک بریک لینی ہے، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس حصے میں ہم نے سوالات بھی لینے ہیں۔ جی عبدالاحد، سب سے پہلے آپ جی کوئی سوال پوچھیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے، چونکہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ اردو زبان رائج ہے، اور جو قرآن ہے وہ عربی کے اندر، جیسے آپ نے کہا کہ اردو ایک لمیٹڈ ہے اور عربی کا بہت وسعت رکھتی ہے، تو ہم کس طرح سے قرآن کے میسج کو، پیغام کو اس معاشرے کے اندر ایسے پھیلائیں کہ جو واقعی ہی جو اس کا حقیقی معنی ہے وہ ہم تک پہنچ سکے؟ جی دیکھیے کہ ہر زبان کے اپنے کچھ محاسن ہیں، اردو کے بھی بے شمار محاسن ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جس لطافت سے اردو میں ادا ہو جاتی ہیں باقی زبانوں میں ادا نہیں ہوتی۔ عربی چونکہ عربی مبین ہے، وہ لوگ زبان و بیان پہ آج سے صدیوں پہلے انہوں نے بہت زور دینا شروع کیا، اسے بڑی سنجیدگی سے دیکھنا شروع کیا۔ یہ ایک خدائی انتظام بھی ہے کہ اس ماحول اور معاشرے کا رجحان زبان کی طرف ہوا۔ وہ ایک سادہ سا ماحول تھا نا، وہاں بہت چیزیں برتنے کی نہیں تھیں۔ آج دیکھیں کہ جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے تو ہم کتنی چیزیں دن میں استعمال کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو جاتی ہے، تو بہت سے توجہات ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ ان کا ماحول بڑا سادہ سا تھا، چند چیزیں تھیں، ایک گھوڑا ہے، اونٹ ہے، تلوار ہے، ڈال ہے، خیمہ ہے یا گھر ہے ہلکا سا، یا کوئی ان کی سرگرمیاں ہیں وہ بھی محدود قسم کی تھیں۔ تو ان کا جو زیادہ زور تھا وہ زبان پہ ہی تھا، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، شعر کہہ رہے ہیں، سادہ ماحول ہے صحرائی، فطرت سے وہ ہم کلام رہا کرتے تھے، اور ان کا مشاہدہ کائنات جو ہے وہ بڑا وسیع تھا۔ پھر اسے وہ اپنے لفظوں میں تعبیر کیا کرتے تھے، تو پھر نئی نئی چیزیں تخلیق ہوئیں، نئی نئی باتیں جو ہیں وہ بات کہنے کے اسلوب نئے نئے پیش آئے، تو اس لیے عربی زبان میں بڑی وسعت ہو گئی۔ اور وہ پھر جو ان کے اشتقاق ہیں وہ اپنے اندر بڑا حسن رکھتے ہیں کہ کون سا لفظ کس مشتق کیسے ہوا، اس کی اصل روٹ کیا ہے، تو اس میں بڑی دلچسپ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری موجود ہیں۔ مفسرین نے صدیوں پہ محیط ایک محنت ہے، ایک ایک لفظ ہے جس کی تحقیق کی گئی ہے، زمانہ جاہلیت کی ساری شاعری کو محفوظ رکھا گیا ہے، امکانی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ ہیں۔ پھر جو باتیں جس روایت سے پہنچی ہیں ان روایتوں پہ بڑی جرا و قدا ہے، بڑی تعدیل ہے، ان روایتوں کی بڑی چھان پھٹک کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے الفاظ محفوظ ہیں، صحابہ کرام کے مکالمے موجود ہیں، تو چیزیں تو موجود ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ہماری اپنی ترجیح کیا ہے۔ اگر میں آج ایک لفظ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو وہ کسی کتاب سے ہی دیکھ کے کر رہا ہوں نا، یا کسی استاد سے سن کے ہی کر رہا ہوں،
تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس کا ماخذ ہے نا، یہ میرا اپنا قیافہ یا قیاس تو نہیں ہے۔ اگر میں لفظ حمد کا معنی بیان کرتا ہوں تو میں نے اس معنی کو اب خود تو وضع نہیں کیا نا، وہ موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سارا علم تو موجود ہے، اگر ہم اس کی طرف رجحان کریں اور جہاں ہم بہت سی دیگر سرگرمیوں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہم مطالعے کے لیے بھی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز مل جائے گی۔ اس خلا کو پر کیا جا اس سکتا ہے خلا اگر کو ہم پر کیا جا سکتا تھوڑی سی ہے۔ توجہ اور نظام تربیت میں عربی کو ذرا ہمیں پرائرٹائز کرنا ہوگا۔ اچھا صدیق صاحب قبلہ، یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، اس سے نظام ربوبیت بھی کئی اہل علم نے اخذ کیا، اس میں بہت سی چیزیں نیگیٹو بھی ہوئیں، پازیٹیو بھی ہوئیں۔ یہ رب العالمین کی اصل معنویت کیا ہے؟ جی دیکھیں کہ رب جو ہے یہ تربیت سے ہے۔ میں نے عرض کی نا کہ بہت سلیکٹڈ قسم کی چیزیں سورہ فاتحہ میں ہیں، اور ہر ایک جو ہے وہ پورے قرآن پاک کی ترجمانی کر رہا ہے۔ جی تو بنیادی چیز جب انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اسے کس چیز سے واسطہ پڑتا ہے؟ ربوبیت سے واسطہ پڑتا ہے جی۔ اور پورا جو کائنات ہے وہ کیسے چل رہا ہے؟ یہ ربوبیت سے چل رہا ہے۔ ہم یہاں بھی جو ترجمے کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ پرورش کرنا، رب کا مطلب پرورش کرنے والا بھی ہوتا ہے، رب کا مطلب مالک بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عربی زبان میں اس کا بھی ایک مادہ ہے جی، تربیت، جسے ہم اپنے ہاں استعمال کرتے ہیں۔ تربیت کیا ہے؟ ہم ہو سکتا ہے اسے محدود معنی میں لیں، ویسے تو یہ پوری زندگی کو محیط لفظ ہے جی۔ تو اگر یہ دیکھیں تو تربیت ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، کسی چیز کو اس کی استعداد کے مطابق آہستہ آہستہ ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے کمال تک پہنچا دینا، یہ تربیت ہے۔ اس میں سب کچھ شامل ہے، صرف ٹریننگ اس میں نہیں ہے۔ سب کچھ شامل ہے جی، ہمارے یہاں ٹریننگ کو صرف تربیت کہتے ہیں نا۔ تربیت کہتے ہیں۔ دیکھیں کہ اس میں تو ایک تو ابتدا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو تخلیق کیا۔ اب تخلیق کے بعد وہ چیز جو ہے وہ ایسا نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنی مرضی میں ہو جاتی ہے، خالق کی مرضی اس کے ساتھ شامل رہتی ہے۔ ہاں اگر وہ اسے کوئی اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے کوئی اختیار دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ خالق کی توجہ اور تربیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ ارتقاء کے سارے مرحلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توجہ سے طے ہوتے ہیں، اور کمال پر بھی جو بھی خلق پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہی اس کے پہنچتی ہے۔ فیضان تربیت سے پہنچتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ربوبیت ایک ایسا وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت عالمین کے لیے ہے۔ عالم جو ہے یہ خود اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے، ما یعلم بہ، اللہ کے علاوہ جو سب کچھ آ جاتا ہے۔ علامت ہے جس میں اللہ کے سوا سب کچھ آ جاتا ہے، اور ایک ایسی صنعت جو اپنے سانے کے لیے علامت ہے، یہ اس میں آلہ ہے۔ جیسے خاتم، مہر لگانا جی، مہر ہے نا، تو یہ اس میں آلہ ہے وہ جس سے کہ مہر لگتی ہے۔ تو عالم جو ہے یہ در حقیقت اپنے سانے کی علامت ہے کہ آپ کائنات میں دیکھیں تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ابتدا، ارتقاء اور کمال کا آپ کو ایک الگ سسٹم نظر آئے گا، لیکن بالکل اس کی ضرورت کے مطابق۔ اب ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ پہلے تو کیا کہ وہ ایک اس کی تخلیق کا عمل کیسے شروع ہوا جی؟ ایک پانی کا قطرہ ہے نا، جس سے کہ اس کی تخلیق کا عمل شروع ہو گیا۔ شکم مادر میں وہ کس طرح وجود کے مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، پھر جب وہ دنیا میں اپنی آنکھ کھولتا ہے، اس کی طفولیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں اس کی ایک محبت کا جذبہ رکھ دیا ہے، اسے بالکل اس کے جسمانی تقاضوں کے مطابق خوراک ملتی ہے۔ کمی بیشی، پھر افراط و جیسے تفریط جیسے کوئی وہ نہیں ہے۔ بڑا ہوتا جاتا ہے، ماحول اور معاشرے سے اس کی جو تربیت کے تقاضے ہیں وہ مناسبت کے ساتھ پورے ہوتے چلے جاتے ہیں جی۔ ابتدا سے کرتا ہے کوئی تربیت، ورنہ آدمی اذیت کے موسموں میں مر جائے۔ مر جائے، ایسے ہی ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک حیوان کا بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اسے اپنے ماحول میں اس کے تقاضے کے مطابق چیزیں میسر ہو جاتی ہیں جی۔ ایک درندہ ہے، وہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کے تقاضے کے مطابق، اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے اس کے وجود کے تقاضے پورے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے ایک قدرت کی صنائی کی بڑی خوبصورت دلیل دی ہے، وہ ہے کہ اختلاف کے اندر ایک توافق ہے۔ اختلاف کے اندر ایک توافق ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورج نکلتا ہے، سورج کا ایک اپنا نظام ہے، چاند نکلتا ہے، چاند کا ایک اپنا سلسلہ ہے، بارش ہے، وہ ہمیں لگتا ہے کہ سمندر سے ایک بادل اٹھے ہیں، پھر وہ آسمان میں ایک میکانیکی عمل میں پانی کی صورت میں وہ آتے ہیں، پھر برس پڑتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ خوراک ہو تو کسان اٹھتا ہے، وہ زمین کو ہموار کرتا ہے،
اس میں بیج ڈالتا ہے اور پھر اس سے وہ کھیتی اگاتا ہے. تو یہ بظاہر سارے الگ الگ نظام ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو سورج کے طلوع و غروب میں، بادلوں کے اٹھ کر مینہ برسنے میں، کسان کے کھیتی لگانے میں، ان سارے اختلاف کے اندر ایک ربط ہے. ان تمام اختلافات کے اندر ایک یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. انٹر لنک ہے. یہ خلا ہے، یہ ستاروں کا نظام ہے، سیاروں کا نظام ہے. کسی میں بھی آپ کوئی سکم نہیں ڈھونڈ سکتے، اور اگر کوئی چاہے کہ وہ کسی ایک سسٹم میں رکھنا اندازی کر دے تو باقی سارا نظام درم برہم ہو جائے گا اور اسے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. آج تو سائنس ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے کہ یہ مادے کا عمل کیا ہے، خلا کیا ہے، کون سی جو ہے وہ گیسیں کتنی مقدار میں ہیں، ان کے توازن میں اگر خرابی ہو جائے تو کیا ربوبیت کے تحت ہو رہا ہے سارا. کیا نتیجہ ہوگا. تو رب العالمین ہے. اس نے کہا کہ عالمین تو بے شمار ہیں. عالمین کا لفظ استعمال کیا گیا نا کہ بے شمار عالم ہے. ہر انسان ایک عالم ہے، حیوان ایک عالم ہے، پھر دن کا ایک عالم ہے، رات کا ایک عالم ہے، زمین کا ایک عالم ہے، سماوات کا ایک عالم ہے. پوری کائنات کے مقابل پوری کائنات ہے. ذرہ ہے. اور یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، نئی نئی کہکشائیں دریافت ہو رہی ہیں اور عالم بہت ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو چلانے والی ذات ایک ہی ہے. کیوں؟ اس اختلاف کے درمیان میں بہرحال ہمیں اگر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ کوئی ایک ہی قانون جاری و ساری ہے. اس سے توحید بھی سامنے آتی ہے. اس سے توحید سامنے آتی ہے. اللہ کی شان ربوبیت اس کی توحید کی دلیل بھی ہے. جی یہ دیکھیے کہ اسلام سے پہلے بہت سے تھے کہ کسی نے کہا کہ 3 خدا ہیں، کسی نے کہا کہ 2 خدا ہیں، کسی نے کہا ایک خدا اصلی ہے، پھر کائنات 2 خداؤں کے سپرد ہو گئی ہے. جی کسی نے کہا کہ ایک کائنات میں کار فرما قوت ہے، پھر اور بہت سے خانوں میں یہ خدائی تقسیم ہو گئی ہے، اور بسا اوقات ان میں آپس میں جنگ بھی ہوتی ہے، آویزش بھی ہوتی ہے، اور خدائی کتنے خانوں میں تقسیم تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کائنات میں غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا کہ قانون ایک ہی چل رہا ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو لفظ تھا، یہ سب تباہ و برباد ہو جاتا. تباہ و برباد ہو جاتے. جی اور یہی وہ فطرت ہے جسے قانون فطرت کہتے ہیں، جو اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مشیت سے چل رہا ہے. جی وہ کہتے ہیں نا یہ دین فطرت ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت در حقیقت خدا کا وہ قانون ہے جس پہ کائنات استوار ہے. اور دین فطرت کیا ہے؟ یہ انسان کو اس سے ہم آہنگ کر دیتا ہے. کوئی ظاہر اور باطن کے جو تقاضے ہیں ان کی صحیح ترین تعبیر جو کرتا ہے وہ اسلام ہے، یا وہ کتاب جو اس کی صحیح ترین تعبیر کرتی ہے وہ قرآن پاک ہے. یہ خالق کائنات کی طرف سے ہے. جی خالق کائنات کے تقاضوں کو جتنا اس کی شان ربوبیت سمجھتی ہے کوئی اور سمجھ نہیں سکتا. اچھا صدیقی صاحب قبلہ، یہ جو رب العالمین کہا گیا اس میں بھی یعنی اللہ کی جو شان کا فیضان تربیت ہے، فیضان ربوبیت ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی آپ سے روشنی لیں گے کہ یہ فیضان ربوبیت کسی امتیاز کے بغیر جاری و ساری ہے. چونکہ بریک کا اشارہ ہو رہا ہے تو بریک کے بعد اس پر بھی آپ سے رہنمائی لیں گے کہ اس کے اندر ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے کہ اللہ کی جو شان ربوبیت اور فیضان ربوبیت کا جو ابلاغ ہے، ترسیل ہے، وہ کسی امتیاز کی، اس میں کوئی امتیاز حائل نہیں ہے. ناظرین کرام، ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، سورہ فاتحہ پہ ہم نے گفتگو کی، اور لیکن اس دوران ظاہر آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہوں گے. ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے بھی ہم نے سوالات پوچھنے ہیں جو ایک لحاظ سے نمائندہ سوالات ہی ہوں گے. جی اکبر سلطان، آپ کیا پوچھیں گے؟ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، تو پھر سورہ فاتحہ کو اتنی اہمیت کیوں؟ سارے قرآن کی اہمیت ہے اور مسلم ہے، اور وہ کتاب ہدایت ہے. جی آگے یہ ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، ہر چیز کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے. جیسے تمام انبیاء کرام اللہ کے نبی ہیں اور ہدایت کے لیے ہیں. خود اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ بعض کو بعض پہ فضیلت دی گئی ہے. تو یہ فضیلت جو ہے وہ کسی کی نبوت کے منافی تو نہیں ہے نا، اس کا ایک اختصاص ہے، اس کا ایک قرب ہے. جی اسی طرح صحابہ کرام جو ہیں وہ تمام فی نفس ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں. لیکن ان میں جو خلفائے راشدین کا مرتبہ ہے وہ سب سے بلند کہا جاتا ہے. پھر عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 جنہیں جنت کی بشارت دے دی گئی. جی اور پھر اصحاب بدر ہیں. اسی طرح اہل بیت اطہار کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو ہر ذات کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس میں مقابلہ تو ہے نہیں. جیسے سورہ رحمان کو عروس قرآن کہا گیا،
اس طرح من حیث آیت الکرسی کو ساری آیات سے افضل کہا گیا۔ سورہ فاتحہ کے جو معنی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تمام مضامین قرآن کا گویا کہ خلاصہ پیش کر دیتی ہے، اور ابتدا میں ہے جی، اور فاتحۃ الکتاب ہے، یہ ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک معنی کی اور معرفت کی وسیع دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ جب اس دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں کوئی دل ہے، کوئی دماغ ہے، کوئی جگر ہے، کوئی خون رواں ہے جی، وجود میں جب داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں بہت سی رہنمائیاں ہیں۔ تو فاتحۃ الکتاب کی اہمیت یہ ہے کہ ہم اس دروازے سے قرآن کے فہم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ابتدا میں ہی خلاصے میں بتا دیا جاتا ہے کہ آگے کون سی دنیا ہے۔ جیسے ایک مختصر بریفنگ دی جائے کسی بھی ہے، ڈاکٹر صاحب نے آج کی نشست سے پہلے ایک چند لفظوں میں خلاصہ بیان کر دیا نا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب کے الفاظ کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی کے الفاظ کو ہم پھیلا کے بیان کر رہے ہیں نا۔ تو آگے قرآن کی ہر صورت نے اپنے اپنے انداز میں سورہ فاتحہ کے مضامین کو پھیلا کے بیان کیا، اور ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، کوئی تقابل نہیں ہے، اور قرآن ہونے کی حیثیت سے قرآن کی ہر آیت کی ایک اہمیت ہے۔ دیکھیں نا سورہ اخلاص ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت بیان کی ایک گئی تہائی قرآن کہا گیا جی، اس کو۔ ایک تہائی قرآن کہا گیا، سبحان تو ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ سورہ فاتحہ کا اپنا ایک اختصاص ہے۔ اختصاص ہے جی۔ کاشف سہیل آپ کیا پوچھیں؟ میرا آج کا سوال ہے کہ صورت فاتحہ کو صورت شفا بھی کہا جاتا ہے، تو ہم اس سے کس طرح کی شفا یعنی کہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے۔ ہر طرح کی شفا جی، پہلی تو ایک ہے کہ دیکھیں کہ ایمان یہ بے شمار ظاہری باطنی بیماریوں سے بچاتا ہے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے ایمان، اور یہاں ایمان کا ایک کامل تصور ہمیں ملتا ہے۔ پھر اللہ کے اس کلام کو آپ پڑھیں گے، اس سے بے شمار روحانی فائدے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف حوالوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیات پڑھ کے، صورتیں پڑھ کے جسمانی امراض کے لیے دم بھی کر دیا کرتے تھے۔ جیسے جو آخری 2 صورتیں ہیں اس میں سحر سے، نظر بد سے اور حاسدین کے شر سے شفا ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کو بتایا۔ تو سورہ فاتحہ کے بے شمار معمولات ہیں کہ جن سے جسمانی شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ جو ہے وہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایک وفد کہیں سفر کر رہا تھا، تو وہ ایک جگہ ٹھہرے، تو قبیلے والوں سے انہوں نے کچھ تقاضا کیا کہ بھئی ہم یہاں سے گزر رہے ہیں تو ہمیں کچھ سر و سامان چاہیے۔ انہوں نے مطلقاً انکار کر دیا اور کسی قسم کی بھی ہیلپ جو ہے وہ نہیں کی، تو وہ اپنے خیمے لگا کے وہیں بستی کے مضافات میں ہی وہ ٹھہر گئے۔ تو رات کو ایسا ہوا کہ ان کے سردار کو کسی سانپ نے ڈنگ مار لیا یا کوئی زہریلی چیز ڈس گئی، تو اب انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ فوری طور پر اس کو کیا کیا جائے۔ تو اس زمانے میں عربوں میں بھی یہ کچھ تریاک وغیرہ تھے، کچھ لوگ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع کر دیا جس میں کہ کوئی مبہم چیز تھی یا ایسی چیز تھی جس کا تعلق اسلام کی تعلیمات سے نہیں تھا۔ لیکن جو چیزیں ٹھیک تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برقرار بھی رکھا۔ تو انہیں خیال آیا کہ یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور کچھ درویش قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ کوئی تریاک ہے۔ تو صحابہ کرام کے پاس آئے، تو انہوں نے جو امیر کارواں تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہماری کسی قسم کی مدد نہیں کی، تو اب ہم بھی مفت میں دم نہیں کریں گے، تو ہم آپ سے معاوضہ لیں گے۔ انہوں نے کہا اتنی بکریاں دو۔ اب وہ چاروں ناچار پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، تو انہوں نے دم کر دیا، تو وہ ٹھیک بھی ہو گیا، بکریاں لیں۔ تو اب صحابہ اکرام میں یہ ایک اختلاف رائے پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ تقسیم کرو، صحابی تھے نا مل کے کھاتے تھے کہ سب کو دو بھئی ایک ایک بکری۔ تو انہوں نے کچھ نے کہا کہ ہم لے لیتے ہیں، کچھ نے کہا ہم نہیں لیتے، کیونکہ ایک بالکل نیا کام کیا ہے اور آپ نے اس چیز کا معاوضہ لیا ہے۔ جب وہ خیر طے ہوا کہ مدینہ پاک میں جب حاضر ہوں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھ کے دم کیا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس میں شفا ہے؟ جی حضور نے اس کی شفا کی تصدیق کی، اور ساتھ ہی حضور نے خوش طبی میں یہ فرمایا کہ اپنا حصہ بھی تقسیم کرو اور میرا حصہ بھی دو۔ یہ خوش طبی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالو۔ تو یہ دیکھیے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ شفا ہے جی، اس کے اندر شفا کی کتنی ڈائمنشن ہے۔ ابن قیم ایک معروف علمی شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حرم شریف میں
گیا جب حج کے دنوں میں، تو میں کچھ بیمار ہو گیا، لیکن میں نے کوئی چیز بھی استعمال نہیں کی، میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرتا رہا اور زمزم استعمال کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جسمانی عوارضات کے لیے بھی یہ شفا ہے۔ آگے کس چیز کو کس انداز میں استعمال کرنا ہے، یہ ایک علیحدہ جو ہے وہ موضوع ہے جی۔ صدیق صاحب قبلہ، جو اس کا نام سورہ رقیہ ہے، تو اس کو بھی تو محل میں ایک ہی اس کا تعلق بنتا ہے شفا کے ساتھ جی بھی۔ شفا سے بنتا ہے جی، بالکل بالکل ٹھیک، یعنی کہ جو شرک اور گمراہی کا مرض ہے اس کا بھی علاج ہے اور ظاہری امراض کا بھی علاج ہے، بڑی اس کے اندر یہ جامعیت ہے جی سورہ ہاں، پاک۔ بالکل جی۔ جی عادل احمد، آپ کیا پوچھیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز کی تکمیل نہیں ہوتی، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ایک بات کا بار بار تکرار ہو رہا ہے کہ یہ قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ ہم آج کتاب لکھتے ہیں نا تو اس سے پہلے ایک دیباچہ ہوتا ہے، اور عام طور پر وہ یہ ہوتا ہے کہ مصنف جو کہنا چاہتا ہے اس میں وہ اختصار سے بیان کر دیتا ہے، آگے کتاب میں تفصیل ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ چونکہ مضامین قرآن کو جامعیت سے بیان کرتی ہے، اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم ہر نماز میں انسان اسے دہراتا رہے تاکہ سبق یاد رہے۔ العلم بالتکرار، کہ علم جو ہے وہ تکرار سے، بار بار دہرانے سے پختہ ہوتا ہے۔ تو اس میں چونکہ بنیادی تعلیمات کا احاطہ کر دیا گیا ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور پھر ایک ضابطۂ زندگی ہے، اللہ کریم کو اپنا معبود و مستعان کہا گیا ہے، یعنی وہی جو ہے جس کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں، اور ہماری جتنی زندگی کی ضرورتیں ہیں ان کا اصل کفیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کی عبادت کے راستے پہ چلنا کیسے ہے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ جو کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، اور ان کی طرف نہیں جانا جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے یا جو گمراہ ہو گئے۔ تو دیکھیں پوری جامعیت کے ساتھ نا ایک نظام زندگی کو بیان کر دیا گیا ہے، اس لیے چاہا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو دہرایا جائے۔ ہم تو پڑھ لیتے ہیں نا اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، تو کسی وقت بھی اگر اس کے ترجمے پہ تھوڑا غور کر لیا جائے، اور آج تو بہت سی تفاسیر متداول ہیں، کسی بھی ایک تفسیر سے اچھی طرح ایک بار اس کی تفسیر کو پڑھ لیا جائے تو کم از کم پھر جب بھی ہم پڑھیں تو اس کے مضامین کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور ایک پیغام کو تازہ کرتے رہیں جی۔ اچھا صدیقی صاحب، یہ جو رب العالمین کا یہاں پہ تذکرہ ہے پہلی آیت مبارکہ میں، تو اس سے ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ خلق خدا کے ساتھ کس طرح کا ربط رکھیں۔ جی ہاں، دیکھیں میں نے جب الوہیت کے ذیل میں ذکر کیا کہ ہم ایک ایسے معبود کو مانتے ہیں کہ جس کے کمالات کی، جس کے محاسن کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مومن کو بھی آفاقی ہونا چاہیے، مومن کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کی آخری کوئی منزل نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے کمال کی بھی کوئی آخری منزل نہیں ہے، کیونکہ معرفت کی ایک منزل پہ پہنچے گا تو اگلی منزل کی جستجو کرے گا، اگلی منزل پہ پہنچے گا تو اس سے اگلی منزل کی جستجو کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری زندگی مومن کا سفر شوق طے ہوتا ہی نہیں، وہ کمال کی طرف جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اس معبود کو مانتے ہیں جو رب العالمین ہے، جو ہر ایک کو دے رہا ہے، جو گبر و ترسا کو دے رہا ہے، جو یہود و نصارہ کو دے رہا ہے، جو جانور کو دے رہا ہے، جو زہریلے جانوروں کو بھی دے رہا ہے، جو موذی جانوروں کو بھی دے رہا ہے، جو فرعون اور نمرود کو بھی برداشت کر رہا ہے اور دے رہا ہے۔ سبحان جی، اللہ۔ وہ دلچسپ واقعہ بیان نہیں کیا جاتا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا، ان کا معمول تھا کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ایک دفعہ 3 دن تک اتفاق سے کوئی شخص انہیں میسر نہ آیا جی، تو تیسرے دن ایک شخص آیا تو اس کو انہوں نے بڑے شوق سے اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا اور تعارف شروع ہوا، تو پتہ چلا کہ وہ تو آتش پرست ہے۔ تو آپ کے دل میں ایک اس سے گریز پیدا ہوا اور آپ نے اسے اٹھا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ وحی کی کہ اے ابراہیم، اس کی 80 سال عمر ہو گئی ہے اور ہم نے تو کبھی اسے رزق دینے میں جو ہے وہ رزق اس کا روکا نہیں جی، تو آپ اسے ایک وقت بھی اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلا سکتے۔ سبحان اللہ۔ صدیق صاحب قبلہ، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ پر ہم نے گفتگو کی، اور سورہ فاتحہ پر ہی نہیں گفتگو بلکہ ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین پر ہی ہماری گفتگو رہی، اور اس کے معرف کا بھی ہم کما حق اس کے معنی کا احاطہ نہیں کر پائے، کیونکہ قرآن مجید کے مضامین کے اجمال کو یہ سورہ مبارکہ اور اس کی ہر آیت مبارکہ لیے ہوئے ہے۔ آخری بات جس پہ ہماری گفتگو ختم ہو رہی ہے وہ یہ کہ رب العالمین جو پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کا تعارف قرآن مجید کروا رہا ہے کہ بندہ مومن کا کردار بھی اس سے مستنیر ہو، اس سے روشنی لے رہا ہو۔
وہ معاشرے کے لیے سراپا خیر ہو، سراپا نفع بخشی ہو، اور اس کی جو نفع بخشی ہے، فیض رسانی ہے، وہ اپنے پرائے، دشمن، دوست، کسی کا امتیاز روا نہ رکھتی ہو۔ یہ وہ سبق ہے جو ابتدا ہی میں ہمیں سورہ فاتحہ دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔